تو جاوید لطیف صاحب، آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ کا سے کیا ہے؟ مذاکرات کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کر رہے، پھر آپ بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ آئینی ہے، قانونی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں پھر یہ بات ہو کس سے رہی ہے؟ یہی بات تو سمجھنے والی ہے کہ اگر آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کبھی کبھار سننے کو ملتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ جتھے لے کر آیا کریں اور آپ جو چاہے جرم کر لیں، مگر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. جس طرح کے 1.5 سال کے اندر آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جس طرح آپ کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور پچھلے 4 سال سے ہو رہی ہے، لیکن کوئی بندہ اس پہ سوال اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کی کوئی سے ہے اس ساری صورتحال میں؟ اگر کوئی پوچھے گا تو میں آپ کو جواب دوں گا نا. بھائی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین قانون سے ماورا ہم جو چاہیں وہ کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ ہو. لیکن پوچھنے والے کی آپ بات کریں، گورنمنٹ اس وقت آپ کی ہے. اس وقت جن صاحب کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے کہ انہوں نے قانون توڑا، یہ کیا، ایکسیس ان کو دی گئی ہے، تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی جانب سے دی گئی ہے. ایسا ہی ہے کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں روز؟ نہیں اشفاق، اس طرح بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں 8 گھنٹے جو ہیں وہ مسنگ پرسن رہے یا 24 گھنٹے مسنگ پرسن رہے. وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے ہیں، کہاں وہ کوئی اٹھا کے لے گیا تھا اور کس نے چھوڑ دیا انہوں نے آج تک بتایا؟ نہیں وہ تو بتا دیا تھا کہ وہ کہاں تھے. ایک سیکنڈ، اگر وہ بتا دیں تو پھر آپ کو پتا چل جائے کہ کن سے رابطہ ان کا ہے. نہیں تو جاوید صاحب اس وقت مذاکرات، ویسے جو رانا ثناء اللہ صاحب اس سے متعلق کچھ اور بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی لالی پاپ ان کو دیا ہوا ہے. در حقیقت کچھ تو آپ کو پتا ہوگا نا. ایک تو چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پر گردش کر رہے ہیں جس پہ اسپیکولیشن بھی کافی ہو رہی ہے. کیا واقعتاً کچھ ہو رہا ہے ڈسکشن اس بارے میں؟ دیکھیں اشفاق صاحب، اگر تو آپ حقیقت پوچھتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بیان کرنی چاہیے. اچھا. حکومت وقت کو بھی بیان کرنی چاہیے. یہ عالمی دباؤ ہے اس کے حوالے سے، اور وہ قوتیں دباؤ ڈال رہی ہیں جن کا ایجنڈا وہ پورا کرتا ہے. ایجنڈا ایک میں کیونکہ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر اتنا بتا دوں کہ کیا 3.5-4 سال جو اس کی حکومت رہی ہے اس میں سی پیک پہ کام ہوا ہے؟ نہیں ہوا. سی پیک کا مفاد پاکستانیوں کو ہے یا کسی اور کو ہے؟ اور اس کا فائدہ یا یہ شرط کس کی ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک مکمل نہیں ہونا چاہیے اور چین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع ہونی چاہیے، یا چین کا اثر رسوخ پاکستان کے اندر کم ہونا چاہیے یا ہونا ہی نہیں چاہیے؟ یہ کس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کی ڈیمانڈ کون پوری کر رہا تھا؟ وہیں سے دباؤ بھی ہے. اچھا تو آپ براہ راست نام نہیں لے رہے، لیکن کوئی ایسا ملک ہے جہاں ابھی صدارتی الیکشنز ہوئے ہیں، کچھ چینج آیا ہے، وہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جہاں سے انہوں نے توقع رکھی ہوئی تھی وہاں سے ہی ہے. اچھا آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں آئی گیس جو لطیف کھوسہ صاحب کر رہے تھے، ایسے ہی ہے نا جاوید لطیف صاحب؟ اب اگر لطیف کھوسہ صاحب کی صدف آپ بات کرتی ہیں تو پھر مجھے کہنے کی یہ اجازت دے نا کہ آپ ایک جلسے میں سائفر لہرا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو دوسرے جلسے میں آپ لطیف کھوسہ صاحب کی بات سن لیتے ہیں، تو پھر آپ غلام بن کے ان سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی دلاؤ. پھر ایک بات پہ رہو نا، کوئی ایک بات تو کرے نا. نہیں تو ایسا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، یا یہ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا تضاد ہے، یہ کیا دو طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں جی غلامی نہیں ہوگی، دوسری طرف تو واقعتاً کوئی انوالومنٹ ہے اس میں امریکہ کی؟ دیکھیں جو آپ ریاستوں کا، دیگر ریاستوں کا ذکر کرتی ہیں یا نام لیتی ہیں، وہ ریاستیں کبھی بھی کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہوتی. ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ان مفادات کو جو پورا کرتا ہے وہ اس کے پیچھے ضرور آتی ہیں. اور وہ مفادات کا جو ذکر ہے وہ میں پہلے کر چکا کہ سی پیک ہو یا پاکستان کے اندر نیوکلیر پاور کسی نے بنایا ہو یا پاکستان سے کسی نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہو، ان کے لیے تو خطوط نہیں آتے. ان کے لیے تو
اس طرح کا دباؤ نہیں آتا اسے تاحیات نااہل کر دیں، کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیں، ان کے لیے کبھی دباؤ نہیں آیا. آپ نے دیکھا کبھی یاسین ملک کے لیے جو کشمیر کے رہنما ہیں ان کے لیے کوئی دباؤ آیا ہو؟ آپ نے دیکھا فلسطینیوں کے لیے کوئی دباؤ آیا ہو؟ وہاں کوئی انسانی اس کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ آ رہا ہے، اور یہ پھر یہ امپریشن یہ جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لابنگ ہے کمپیریٹیولی گورنمنٹ آف پاکستان کی لابنگ سے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے تو وہ کروڑوں اربوں روپیہ جو لابنگ پہ خرچ ہو رہا ہے وہ پیسہ کہاں سے رہا ہے؟ آپ ایک ریاست کا موازنہ کر رہے ہیں ایک جماعت سے، تو ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، مگر آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ جو ایک جماعت ہے اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں. وہ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا، تو ہم تو سمجھ رہے تھے یہ جو احتجاج کی بات ہو رہی ہے مے بی یہ ریزن ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ ہمیں بالکل ہی ڈفرینٹ اس وقت ساری صورتحال بتا رہے ہیں. تو جاوید لطیف صاحب پھر ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس 24 سے پہلے کچھ ریلیف ہے، رہائی ہے، کس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتائج نکلیں گے ساری سینیریو کے؟ نہیں صدف، دیکھیں خالی وہ دباؤ نہیں ہے. آپ دیکھیں ملٹیپل چیزیں ہیں پاکستان کے اندر. آپ دیکھ لیں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت تھوڑا سنبھلنا شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو مالیاتی اداروں کا ہے یقیناً ایک ہتھیار کے طور پہ وہ قوتیں ان کو استعمال کر رہی ہیں، وہ کس طرح کر رہی ہیں. اچھا. اور ایک شخصیت اور بھی ہے، ایک کا تو کل بیل ہوئی، ایک اور بھی شخصیت ہے اتنی قداور شخصیت جو حوالات میں ہے، اس کا کیس کا ٹرائل ہونا یا اس کا فیصلہ ہونے کے قریب ہونا، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ کال دی گئی ہے. یہ ایم اے کال نہیں ہے، یورپین کی کال نہیں ہے. اس سے بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو فیصل واڈا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کال ابھی ایک ہے، پھر باقی جنوری میں بھی آئے گی، اور یہ اس طرح کی باتیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کال دی گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بیرونی دباؤ ہے وہ ایک اصل پریشر ہے اور یہاں سے کیموفلاج کر کے یہ دھرنے کے ذریعے معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اصل پریشر پوائنٹ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں نے پہلے جس طرح کہا کہ بہت سی ایشوز جڑے ہوئے ہیں اس کال کے ساتھ. اسی طرح ایک ان کا ہدف ہے کہ ہمیں لاشیں ملیں اور ٹکراؤ ایسا ہو، کیونکہ مسلح تو یہ آتے ہیں اور جس طرح پھر اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بلوائی ہیں یہ، اور وہ بلوائی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یا لاش ان کی گرے یا کسی اور کی گرے، اور انسانی حقوق کے نام پہ عالمی قوتوں کو مداخلت کا موقع ملے. اچھا جاوید لطیف صاحب، کیا پھر آپ 24 تک دیکھ رہے ہیں کہ پشاور تک کا سفر ہو رہا ہے یا پھر وہ رہائی ہو رہی ہے یا اڈیالہ کے ہی مہمان رہیں گے؟ دیکھیں جو آئین قانون کہتا ہے وہ تو اڈیالہ کے مہمان رہیں گے، اور اگر کسی جگہ سے کوئی دباؤ ہے تو وہ ایک ہفتہ 2 ہفتے آپ اس کو چھپا سکتے ہیں، آخر کار تو سامنے آنا ہے. میری تو ذاتی اگر کوئی رائے پوچھے یا میری خواہش پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ جہاں دباؤ ہے، جن قوتوں پہ دباؤ ہے، جن قوتوں کا دباؤ ہے، وہ پبلک کیا جانا چاہیے، لوگوں کو بتایا جانا چاہیے کہ اس شخص کے لیے کہاں سے. تو آپ کو لگتا ہے میاں شہباز شریف صاحب سرنڈر کر جائیں گے اس دباؤ پہ؟ یہ دیکھیں اشفاق صاحب، کہاں تک دباؤ شہباز شریف صاحب پہ ہوتا ہے یا کسی اور پہ ہوتا ہے وہ تو وقت بتائے گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم تو غلام ہیں، غلام بن کے کن سے مطالبہ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جاوید لطیف صاحب، یہ تھوڑا بتا دیں، کل جو ایک رہائی کا آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ 2 کیس میں، یہ آپ کے لیے سرپرائز تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات جی عدالتوں کے اسی طرح ہوتے ہیں، جب فیصلے بھی ہوتے ہیں، رہائی بھی ہوتی ہے، پھر دوسرے کیس میں گرفتاری بھی ڈل گئی، یا واز اٹ سرپرائزنگ؟ نہیں دیکھیں صدف، بات یہ ہے کہ آپ
190 ملین پاؤنڈ کے لیے آپ کو کوئی اور ثبوت کی ضرورت ہے، شہادت کی ضرورت ہے؟ آپ کو 9-10 مئی کے کیس میں کسی شہادت کی ضرورت ہے؟ آپ کو شخانہ 1-2 کے لیے کسی اور ثبوت پروف کی ضرورت ہے؟ اور اگر اس کے باوجود بھی ایسا ہو رہا ہے تو پھر اب میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ ان کو جیل کے پھاٹک کھول دینے چاہیے، حکومت وقت کو خود ہی، اور سلوٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ بڑے پوتر ہیں، اور ٹھیک ہے آپ انارکی چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا گرک کر کے پہلے چلے گئے، اب خون ریزی چاہتے ہیں، بلوائیوں کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر پاکستان کا آئین قانون آپ کو نہیں روک سکتا، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اتحادی؟ ہاں جی، بلاول صاحب ناراض ہیں جی، کچھ ملاقات بھی نہیں کر رہے وزیر اعظم صاحب سے، تو اس وقت تو آپ کو ساتھ ہونا چاہیے، ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جماعت کی حکومت نہیں ہے، یہ مختلف سوچ، مختلف نظریہ رکھنے والے ایک اتحاد کی حکومت ہے، اور ایک جماعت کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف رائے ہوتی ہیں، اور مختلف جماعتوں کے اندر تو یہ اتحاد میں بیٹھے ہوں، اپوزیشن کا اتحاد ہو یا حکومت وقت کا اتحاد ہو، اس میں یہ اختلاف رائے ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ وہ ڈریس کیا جانا چاہیے، اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو شکایت ہے ان کو ضرور ڈریس کیا جانا چاہیے، اور ہو جائے گا۔ میاں صاحب ویسے ایک بات ہے، آپ حکومت وقت کی بات کرتے ہیں، آپ ڈسٹینس کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی جماعت ہے۔ نہیں، میں حکومت کا حصہ تھوڑی ہوں، میں تو جماعت کا حصہ ہوں، تو یقیناً میں حکومت وقت ہی کہوں گا۔ ہاں ویسے چلیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب۔ اور جاوید لطیف صاحب بہت ساری باتوں میں اپنی گورنمنٹ کو یہ مشورہ، بلکہ حکومت وقت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں جی کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا ورژن بھی دیں، اور جاوید لطیف صاحب کے نام میں بھی لطیف ہے، لطیف کھوسہ صاحب کے نام میں بھی لطیف ہے، اور دونوں نے بات بھی ملتی جلتی کی ہے۔